بلڈ فالس، انٹارکٹیکا کا خون بہتا آبشار۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو انٹارکٹیکا کے ٹیلر گلیشیئر میں موجود بلڈ فالس نامی منفرد قدرتی رجحان کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ ویڈیو عام قارئین کو اس عجیب و غریب مسئلے کے بارے میں درست، سائنسی اور دلچسپ معلومات فراہم کرے گی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جمال ارشد اور آپ دیکھ رہے ہیں ونڈر ورلڈ۔ دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ بلڈ فالس کیا ہے؟ انٹارکٹیکا جو کہ زمین کا سب سے سرد اور خشک بر اعظم ہے، اپنی برفیلی چادر اور عجیب و غریب ماحول کے لیے جانا جاتا ہے۔ اسی بر اعظم کے مشرقی حصے میں ٹیلر گلیشیئر کے دامن میں ایک ایسی جگہ ہے جو دیکھنے میں ایسی لگتی ہے جسے برف سے خون بہہ رہا ہو۔ اسے بلڈ فالس کہا جاتا ہے۔ یہ کوئی افسانوی کہانی یا فلم کا منظر نہیں، بلکہ ایک مکمل طور پر حقیقی اور سائنسی طور پر دلچسپ منظر ہے۔ یہ سرخ رنگ کا پانی جو برف کے درمیان سے نکلتا ہے، دنیا بھر کے سائنسدانوں اور عام لوگوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ بلڈ فالس کی دریافت 1911 میں آسٹریلوی جغرافیائی دان گرفٹ ٹیلر نے کی تھی، جب وہ انٹارکٹیکا کے میکمرڈو ڈرائی ویلز کے علاقے میں تحقیق کر رہے تھے۔ اس وقت انہوں نے دیکھا کہ ٹیلر گلیشیئر سے نکلنے والا پانی سرخ رنگ کا ہے، جو برف پر دھبوں کی شکل میں پھیل رہا ہے۔ اسے دیکھ کر وہ حیران رہ گئے، کیونکہ یہ منظر کسی خون بہتے آبشار سے کم نہ تھا۔ لیکن یہ کوئی خون نہیں تھا، بلکہ یہ ایک کیمیائی ترکیب تھی جو اسے سرخ رنگ بنا دیتی تھی۔ دوستو بلڈ فالس کا سرخ رنگ اس کے پانی میں موجود آئرن کی وجہ سے ہے۔ سائنسی تحقیقات سے پتہ چلا کہ یہ پانی تقریباً 1.5 سے 2 ملین سال پرانا ہے، اور یہ ٹیلر گلیشیئر کے نیچے ایک قدیم جھیل سے نکلتا ہے۔ یہ جھیل برف کے نیچے دبی ہوئی ہے، اور اس میں پانی، نمک اور لوہا بہت زیادہ مقدار میں موجود ہے۔ جب یہ پانی گلیشیئر کے کناروں سے نکل کر ہوا کے رابطے میں آتا ہے تو لوہے کے ذرات آکسیجن کے ساتھ مل کر زنگ بناتے ہیں، جو پانی کو سرخ رنگ دیتا ہے۔ یہ عمل کیمیائی طور پر آکسیڈیشن کہلاتا ہے۔ اس کی سادہ مثال ہمارے روزمرہ کے مشاہدے سے ملتی ہے کہ جب لوہے کی کوئی چیز جیسے کہ کیل یا چھری پانی اور ہوا کے رابطے میں آ کر زنگ آلود ہو جاتی ہے، تو بلڈ فالس میں بھی یہی ہو رہا ہے، لیکن بہت ہی بڑے پیمانے پر اور انتہائی منفرد حالات میں۔ بلڈ فالس کی کہانی 1911 سے شروع ہوئی، جب گرفٹ ٹیلرز نے اسے پہلی بار دیکھا، لیکن اس وقت سائنسدانوں کو اس کے سرخ رنگ کی اصل وجہ معلوم نہیں تھی۔ کئی دہائیوں تک یہ خیال کیا جاتا تھا کہ شاید یہ سرخ رنگ الجی یا کسی اور حیاتیاتی مادے کی وجہ سے ہے، لیکن 2000 کی دہائی میں جل میکیوز کی سربراہی میں ایک تحقیقاتی ٹیم نے اس راز سے پردہ اٹھایا۔ انہوں نے جدید آلات اور ٹیکنالوجی کے استعمال سے پتہ لگایا کہ یہ پانی ایک ایسی قدیم جھیل سے نکل رہا ہے جو گلیشیئر کے نیچے دبی ہوئی ہے۔ اس جھیل میں پانی انتہائی نمکین ہے، جس کی وجہ سے یہ جمتا نہیں ہے، حالانکہ اس کا درجہ حرارت نقطہ انضماد سے بہت نیچے ہے۔ اس پانی میں لوہے کے علاوہ دیگر معدنیات اور بہت چھوٹے چھوٹے جاندار بھی پائے گئے ہیں، جو اسے سائنسی تحقیق کے لیے اور دلچسپ بناتے ہیں۔ دوستو بلڈ فالس ایک خوبصورت منظر ہی نہیں، بلکہ ایک سائنسی خزانہ بھی ہے۔ اس کی چند اہم سائنسی اہمیتوں میں شامل ہیں: قدیم مائکروبز کی موجودگی۔ بلڈ فالس کے پانی میں مائکروبز کی ایک ایسی قسم دریافت ہوئی جو لاکھوں سال سے آکسیجن کے بغیر زندہ ہے۔ مائکروبز لوہے اور گندھک کو توانائی کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ یہ دریافت سائنسدانوں کے لیے اس لیے اہم ہے کہ یہ ہمیں زمین پر زندگی کے آغاز اور دیگر سیاروں جیسے کہ مریخ پر زندگی کے ممکنہ موجودگی کے بارے میں معلومات دیتی ہے۔ دوستو بلڈ فالس کے حالات مریخ کے ماحول سے کافی ملتے جلتے ہیں، جہاں زیر زمین پانی اور لوہے کے ذخائر ہو سکتے ہیں۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ اگر مریخ پر زندگی موجود ہے تو وہ بلڈ فالس جیسے حالات میں زندہ ہو سکتی ہے۔ بلڈ فالس ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ زمین کا ماحول کس طرح وقت کے ساتھ بدلا ہے۔ اس کے پانی میں موجود کیمیائی مادے اور مائکروبز ہمیں لاکھوں سال پرانے ماحول کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہیں۔ بلڈ فالس کا پانی اپنی زیادہ نمکینیت اور لوہے کی مقدار کی وجہ سے ایک منفرد کیمیائی لیبارٹری ہے۔ یہ ہمیں زمین کے کیمیائی عمل کو بہتر طور پر سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ دوستو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بلڈ فالس کا سرخ رنگ خون یا کسی خطرناک مادے کی وجہ سے ہے۔ یہ مکمل طور پر غلط ہے۔ سائنسی تحقیق نے ثابت کیا ہے کہ یہ سرخ رنگ صرف لوہے کی آکسیڈیشن کی وجہ سے ہے۔ اسی طرح کچھ افواہوں میں کہا جاتا ہے کہ یہ پانی زہریلا ہے یا اس سے کوئی خطرہ ہے۔ یہ بھی غلط ہے۔ یہ پانی انسانوں کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، لیکن اس کی زیادہ مقدار، نمکینیت اور لوہے کی مقدار کی وجہ سے اسے پینا ممکن نہیں ہے۔ دوستو بلڈ فالس کے بارے میں سائنسدانوں کی کچھ عام سوالات ہیں جو اب بھی تحقیق کا حصہ ہیں۔ اس قدیم جھیل کی مکمل گہرائی اور حجم کیا ہے؟ اس جھیل میں کتنے مائکروبز موجود ہیں جو اب تک دریافت نہیں ہوئے؟
کیا یہ مائکروبس ہمیں زمین کے علاوہ دیگر سیاروں کی زندگی کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہیں؟ بلڈ فالز کا پانی گلیشیئر کے نیچے کس طرح حرکت کرتا ہے؟ کیا ماحولیاتی تبدیلیاں اس جھیل کے نظام کو متاثر کر رہی ہیں؟ اس پانی میں موجود کیا دیگر کیمیائی مادوں کی نوعیت کیا ہے؟ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا اور ہمارے یوٹیوب چینل ونڈر ورلڈ کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیوز میں بہت سی نئی اور دلچسپ معلومات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا ڈھیر و خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔